اگر پکارو تو تمہاری مدد نہیں کرتے، اللہ کے ولی کو اگر پکارو تو تمہاری سنتے نہیں، تو ان سے کہہ دو کان کھول کر کے سن لو، تاریخ نوٹ کرو۔ اللہ اللہ یہ غریب نواز ہے، ان کے ایک مرید ہے جن کا نام سیدنا خواجہ بختیار کاکی ہے، ان کا مزار شریف دلی میں ہے، آپ جاؤ تو حاضری دے دینا۔ انہوں نے غریب نواز نے ان کو بھیج دیا، کہا بیٹے دلی چلے جاؤ۔ اللہ اللہ دلی جب آتے ہیں تو دلی کا بادشاہ تھا شمس الدین، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ شمس الدین۔ یہ بادشاہ کی ہیبت ایسی تھی، بڑے بڑے لوگ لائن میں لگے رہتے تھے کہ چلو ان سے ملاقات کر لیں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے ولی جن کا نام خواجہ بختیار کاکی آئے ہیں، اللہ اللہ شمس الدین نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ انہیں معلوم تھا اللہ والوں کی اللہ والوں کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے، اللہ ان کے سر کو بلند فرما دے گا۔ شمس الدین نے ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس دور کے لوگ تھے، شمس الدین کون ہے؟ جب غریب نواز خواجہ بختیار کاکی کون ہے؟ جب غریب نواز اجمیر میں آئے تھے تو سب سے پہلے ہندوستان میں جو اذان پڑھنے والے ہیں وہی خواجہ بختیار کاکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب غریب نواز پر پانی بند کر دیا تھا تو ایک غلام پیالہ لے کر کے گیا تھا، پیالہ لے جانے والا مرید یہی تھا جن کا نام خواجہ بختیار کاکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اونٹوں کو بٹھا دیا تھا، اونٹوں کو اٹھانے والا جو ایک خادم گیا تھا ان کا نام یہی خواجہ بختیار کاکی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غریب نواز کا لباس جب تولا گیا، نماز جنازہ کے بعد لباس اتار دیا گیا، جب اس لباس کو تولا تو 17 کلو کا لباس بیٹھا تھا، 17 جگہ ٹاٹ کے پیمد لگے ہوئے تھے۔ پیمد لگانے والا غریب مرید خواجہ بختیار کاکی ہی تھا۔ یہی ہے جنہوں نے غریب نواز کی کھڑاونوں کو 41 مرتبہ چوما تھا، یہی غریب نواز کے جھوٹے کو 7 مرتبہ کھایا تھا۔ یہی خواجہ بختیار کاکی ہے جن کو غریب نواز نے 11 مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور اپنی طرح بنا دیا تھا۔ اللہ اللہ دلی بھیج دیا۔ شمس الدین بادشاہ دیکھنے لگا اس دور کے بناوٹی پیر بھی آ گئے، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ کیا ہونے لگا بولو؟ درد ہونے لگا۔ ہر دور میں اصلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے نہیں؟ ہر دور میں ڈالڈا بھی ہیں اور دیسی بھی ہیں۔ بعض بعد اتنا نامعقول پیر ہے، توبہ توبہ، بالکل گدھا گدھا، صحیح بتا رہے ہوں، اتنا موٹا پیٹ ہے، کھاتے 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 اس کا پیٹ توڑیے مرغوں کا قبرستان ہے، پتہ نہیں کتنی دفن ہو گئی، لاتے ٹانگے گھونسے سب دفن ہے اس میں۔ نماز ہو رہی ہے اس پیر کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں نماز ہو رہی ہے، پیر ہے سب، جماعت ہو گئی، پیر بے ہوش پڑا ہے، سمجھے؟ نماز کا پڑھے گا مدینے میں، اس سے پوچھ ٹھوس جا کے مدینے میں، کھانا یا ٹھوس رہا نماز مدینے میں بچنے کے، اور یہ سیدھے سادہ مسلمان بیچارے پیچھے پڑ گئے۔ ارے جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں اس پیر کی، میرا مشورہ تم گردن دبا دو۔ جی صحیح بات۔ ایک جگہ ہم مہاراشٹر تقریر کرنے گئے، اکولا، ہاں وہاں مزار شریف پہ سید احسان صاحب کا مزار شریف، ان کا حاضری دے لیں، حاضری کے لیے اتنا بڑا مسنڈا مجابر پڑا تھا، اتنا موٹا، کھا رہا تھا، گرا رہا تھا، حرام کھاؤ گئی کا، اتنا موٹا، اور ایک عورت پیٹ کھجا رہی اور ایک ٹانگیں دبا رہی ہے۔ میں نے کہا میاں کوئی عورت تو نہیں، اگر اجازت ہو تو گلا دبا دوں۔ اندازہ لگاؤ ہر دور میں اصلی بھی ہوتے ہیں، نقلی بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نقلیوں کی بات نہیں اصلیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب چلو اس دور میں بھی نقلی تھے، بناوٹی پیر بولے یار یہ فقیر آیا ہے اجمیر سے، اس کی داڑھی سنی ہوئی دھول میں اور اتنا اچھا نہیں دیکھنے میں، کپڑے پھٹے ہوئے، لیکن اتنا بڑا بادشاہ سر پہ ہاتھ رکھتا تھا۔ یار ہم تو روزانہ سرما لگا کے جاتے تب بھی نہیں دیکھتا ہمیں تو۔ نقلی تھے نقلی،
انہوں نے مشورہ کیا یار جب سے یہ آیا نا تب سے اپنی دکان تو بند ہو گئی، دکان لگائے بیٹھے، دکانیں چل رہی ہے، بولے اپنی دکان تو بند ہو گئی، اب ان کی دکان بھی ٹھپ کرو۔ اب یہ خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں سوچنے لگے چلو الزام لگاؤ، ٹھیک کرو، مگر انہیں کیا پتا تھا انہوں نے غریب نواز کا جھوٹا کھایا۔ غریب نواز کی نظر اگر چور پہ بھی پڑ جائے تو بلی ہو جائے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محبت سے بولو، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب غریب نواز کا مرید دلی میں رہ رہا تھا، ان لوگوں نے مشورہ کیا چلو چلو اب ایسا کریں ان کو کوئی الزام لگا دیا جائے۔ ایک عورت بڑی گندی عورت تھی، اس کے پاس چلے گئے، سارے نقلی پیر اکٹھے ہو کر کے چلے گئے، نقلی فقیر اکٹھے ہو کر کے چلے گئے۔ اب جیسے ہی پہنچے اس عورت سے کہا تجھے چاندی کے روپیوں میں تول دیا جائے گا، جتنی چاندی چڑھے گی سب دے دی جائے گی، مگر ہمارا کام ہے۔ وہ عورت بولی کام بولو کیا ہے؟ کہا ایک اللہ والے پر الزام لگانا ہے، ایسا الزام لگانا ہے کہ اس کو قتل کرا دیا جائے۔ عورت بولی میں نے بڑے بڑے اچھوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، آپ گھبرا کیوں رہے ہو، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ چلو روپیہ پیسہ مجھے دے دو، میں الزام لگائے دیتی ہوں، ایسا داغ دھبا لگاتی ہوں، اس پیر کی اس فقیر کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اللہ اللہ، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 7 8 9 مہینے گزر گئے۔ اس دور میں کوئی ماروتی وغیرہ نہیں چلا کرتی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے ڈولیاں چلا کرتی تھی۔ اب شمس الدین کی بھی ڈولی تھی، جس دن سے یہ اللہ والے آئے انہوں نے ایک منزلہ ڈولی اور بڑھوا لی۔ اوپر والی ڈولی میں وہ دلی، اوپر والی ڈولی میں غریب نواز کا مرید تھا، نیچے والی ڈولی میں دلی کا بادشاہ۔ جہاں پر اس اللہ والے کے تلوے تھے وہاں پر اس بادشاہ کے سر کے تاج کا ترا تھا۔ اب معاملہ آگے بڑھا، 9 مہینے گزر گئے، بادشاہ اپنے پر بادشاہ جا رہے تھے، چلو انصاف کرنے کے لیے چلو چلو۔ اب اوپر والی ڈولی میں فقیر ہے، نیچے والی ڈولی میں یہ بادشاہ ہے۔ راستے میں ایک عورت مل گئی، اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور کہا اے بادشاہ ذرا ڈولی اتارو۔ ارے ڈولی اتارو، میں برباد ہو گئی ہوں، میں ہلاک ہو گئی ہوں، اے بادشاہ میری دنیا لٹ گئی ہے۔ بادشاہ نے ڈولی اتروا لی، کہا عورت بول بات کیا ہے؟ کہا بادشاہ میرے 3 ٹکڑے کر دو، میری کھال کھچوا دو، مجھ پہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، مجھ پہ بہت بڑا انیائے ہوا ہے، مجھ پہ بہت بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ بادشاہ بولا بات بتا، بات کیا ہے؟ کہا آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا ہے، حشر کے دن میں آپ کا دامن پکڑ لوں گی، رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تجھ پہ ظلم کس کی حکومت میں ہوا تو بادشاہ میں تیرا نام لے دوں گی۔ اللہ اللہ، بادشاہ بولا اے عورت بول کیا ظلم ٹوٹا ہے؟ وہ عورت بولی بادشاہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، یہ وہی عورت ہے جو مکارہ تھی، یہ وہی عورت ہے جو بدکارہ تھی، یہ وہی عورت ہے جو بہت بری گندی اور بہت ہی بری عورت تھی۔ اللہ اللہ، وہ عورت بولی بادشاہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، اتنا کہنا تھا۔ بادشاہ بولا تو نے کہا میرے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی، ارے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کل کو میں رشتہ تلاش لوں گا، اپنے آدمیوں کو بھیجوں گا، تیرا نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ وہ عورت بولی بادشاہ بات یہ نہیں ہے، کہا پھر کیا ہے؟ کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے لیکن میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، میرے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بھی میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، اگر سنو گے تو پاؤں کے نیچے کی زمین نکل جائے گی۔ بادشاہ بولا بول وہ کون ظالم ہے جس نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ وہ کون ظالم ہے جس
بادشاہ میرے اندر ہمت نہیں ہے جو میں آپ کو اس کا نام بتا دوں، اس لیے آپ سے کچھ ہوگا نہیں۔ ایسا کرو مجھے زمین میں دبا دو، میری کھال کھچوا دو، میرے گوشت کے ٹکڑے کر کر کے کتوں کو ڈال دو۔ اے بادشاہ چھوڑو رہنے دو۔ بادشاہ بولا بول ارے ڈرتی کیوں ہے؟ شمس الدین کے ہوتے ہوئے چڑیا بھی پر نہیں مارتی تو پھر تو کیوں ڈر رہی ہے؟ بول ذرا بول۔ اتنا کہنا تھا وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے کیونکہ ان کے پہلے سے سیٹنگ تھی، وہ جتنے نقلی پیر تھے سب آ گئے۔ آنا تھا کہ بادشاہ مت پوچھو بڑا ڈر لگتا ہے۔ کہا ڈرتی کیوں ہے؟ میں اپنی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ بولی بادشاہ تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے خوب بادشاہ کو چڑھا دیا۔ وہ نقلی پیر بولے ارے بتا بتا، بادشاہ کا حکم ہے بتا دے، بادشاہ اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ اتنا کہنا تھا وہ عورت بولی بادشاہ سن لے، جو تیری ٹولی میں فقیر بیٹھا ہے اس کا میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور وہ خواجہ بختیار کاکی تھے جنہوں نے غریب نواز کا جھوٹا کھایا تھا۔ کہا وہ بچہ اس فقیر کا ہے۔ شمس الدین کی گردن جھک گئی۔ بناوٹی بولے، ڈالڈا پیر بولے، کہا بادشاہ اتنے گندے آدمی کے آپ ہاتھ چومتے تھے جس نے پوری دلی کو گندا کر دیا۔ بادشاہ اب ہم کہیں کے منہ دکھانے کے نہیں رہے، ایسا کرو اس فقیر کی بوٹی بوٹی کر دو تاکہ تاریخ میں لکھا جائے۔ اگر تمہاری ہمت نہیں پڑ رہی ہے ہمیں اجازت دے دو، ہم اس کو نوچ کے کھا جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا وہ خواجہ بختیار کاکی اندر ہی اندر رو رہے ہیں۔ اتنے روئے آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی میں سے ٹپکنے لگے۔ تو پھر جب ان بناوٹی پیروں نے کہا ارے ہمیں اجازت دے دو، ہم ابھی اس کا تیا پاچا کر دیتے ہیں۔ جب اتنا کہا تو وہ خواجہ بختیار کاکی ڈولی سے باہر آئے اور آنے کے بعد اپنے بٹنوں کو پکڑا، گریبان پکڑ کے جھٹکا مارا اور مارنے کے بعد اجمیر کی طرف کو منہ کیا اور منہ کرنے کے بعد کہا اے ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ، اے غریب نواز، کیا تم نے اسی لیے مجھے دلی بھیجا تھا؟ کیا اسی لیے آپ نے ہمیں دلی بھیجا تھا؟ ارے میں نے آپ کا جھوٹا کھایا ہے، کیا میں اتنا گندا کام کر سکتا ہوں؟ میرا ایمان یہ بولتا ہے اگر کوئی آپ کا جھوٹا کھا لے گا تو وہ کبھی گندا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے نظر جس پر پڑ جائے گی، اگر چور پر پڑے گی تو وہ ولی ہو جائے گا، غریب پر پڑے گی تو وہ امیر ہو جائے گا، اگر کسی بیکار پر پڑے گی وہ کامدار ہو جائے گا۔ اور اے غریب نواز، میں نے تو آپ کا 12 مرتبہ جھوٹا کھایا ہے۔ اے غریب نواز، یہ عورت مجھ پہ الزام لگانی ہے، اب تمہیں فیصلہ کرنے آنا ہوگا۔ شمس الدین کی نظریں جھک گئی ہے، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، اب تمہیں آنا ہوگا۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی مدد کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو پکارو تو پہنچتے نہیں ہیں، ان سے کہہ دو کہ دلی کی تاریخ پڑھو، شمس الدین کی تاریخ پڑھو اور اپنے عقل کے اندھوں، اپنے اندھے پن کو دور کرو۔ ادھر خواجہ بختیار کاکی نے اپنی آستین پھاڑ لی اور پھاڑنے کے بعد اجمیر کو منہ کر کے کہا اے غریب نواز المدد، غریب نواز تمہیں آنا پڑے گا، میری مدد کرنی پڑے گی۔ جب 3 مرتبہ پکارا ہے غریب نواز المدد، آنکھ کھول کے دیکھا تو غریب نواز سامنے کھڑے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غریب نواز۔ پڑھو دلی کی تاریخ۔
چل جائے گا. دلی کی تاریخ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا. غریب نواز آ جاتے ہیں, آنے کے بعد سینے سے لگا لیتے ہیں, لگانے کے بعد کہتے ہیں بیٹے بیٹے کیا بات ہے, بیٹے کیوں تم نے مجھے پکارا, بیٹے تم نے مجھے کیوں بلایا, اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. وہ رو رہے ہیں, کہہ رہے حضور آج مجھ پر الزام اگر لگتا تو میں ایک مرتبہ نہیں اپنے آپ کو گردن کٹا دیتا, اپنی کھال نکال کے دے دیتا, لیکن سلسلہ چشتیہ پر یہ الزام لگ رہا ہے, سلسلہ چشتیہ پر الزام لگ رہا ہے. حضور یہ عورت ایسے ایسے کہتی ہے, آج تک میں نے اس کی طرف کو دیکھا بھی نہیں ہے, پہلی مرتبہ دیکھا. اب وہ جو نقلی پیر تھے, جو بناوٹی فقیر تھے, ان کے چہرے بدلنے لگے, پیچھے کو کھسکنے لگے. اب جب غریب نواز آئے, جلال میں آتے ہیں, اپنے ڈنڈے کو اٹھایا, اپنے عصا شریف کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس عورت کے پیٹ کی طرف کو اشارہ کیا اور کہے پیٹ کے بچے سن, یہ کوئی اور نہیں, یہ شمس الدین نہیں معین الدین بولتا ہے. اے پیٹ کے بچے بول, یہ دلی کا راجہ نہیں اجمیر کا خواجہ بولتا ہے. کیا بات, اے دلی, اے پیٹ کے بچے بول. تاریخ اٹھاؤ, ان سے کہو جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی نہیں سنتے ہیں, اللہ کے ولیوں کی نہیں سنتے ہیں, ان سے کہو دلی کی تاریخ پڑھو اور دیکھو پیٹ کا بچہ بول اٹھا اور پیٹ سے آواز آ گئی تھی, اے غریب نواز میں آپ کے غلام کا نہیں ہوں, میں آپ کے مرید کا نہیں ہوں, میری ماں نے پیسے لے کر کے چرواہے کے ساتھ منہ کالا. اب مجھے بتاؤ, بولو اللہ کے ولی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں. ثابت ہو گیا. بولو اللہ کے ولی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ لگے ہاتھوں اگر اجازت ہو تو ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں. جب بچپنے کی بات آ گئی ہے تو سنتے چلو. اللہ اللہ, ایک مجذوب ہے, ایک اللہ والا ہے, ایک فقیر ہے, جا رہا سیدوں کے گھرانے سے گزرا, آل رسول کے گھرانے سے گزرا, نبی کے شہزادے کے گھر سے گزرا, فاطمہ کے لال کے گھر سے گزرا. آپ ان کا نام سنو گے مچل جاؤ گے. سید اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, ابھی پیٹ میں ہیں, اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, لیکن ایک مجذوب کا گزر آل رسول کے گھر سے ہو گیا. جیسے ہوا اس اللہ والے نے سلام پیش کیا, اور جب سلام پیش کیا ان کی ماں نے جواب نہیں دیا, اس لیے مرد کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, وہ جواب نہیں دیا. اللہ اللہ, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 4 5 6 سال گزر گئے. 6 سال کے بعد اس مجذوب کا دوبارہ گزر ہوا. بڑے پیر صاحب پیدا ہو گئے تھے, 5 سال کچھ مہینے کے بچے تھے, بچوں میں موجود تھے, بچوں میں کھیل رہے تھے. اسی مجذوب کا جب گزر ہوا تو وہ مجذوب نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. ایک مرتبہ سلام کیا, سب بچوں نے جواب دیا. بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا, وعلیکم السلام ورحمت اللہ, وعلیکم السلام ورحمت اللہ. وہ مجذوب رک گیا, وہ اللہ والا ٹھہر گیا اور بولا, اے بچے اتنی بات مجھے بتا دے, ارے سلام ایک مرتبہ کیا جاتا ہے تو جواب بھی ایک ہی مرتبہ دیا جاتا ہے, اے بچے بتا تو نے 2 مرتبہ کیوں دیا؟ بڑے پیر صاحب کا جواب سنو, 11ویں والے پیر کا جواب سنو. فرماتے اے بابا یاد کرو, آج سے 6 سال پہلے تم میرے گھر سے گزر رہے تھے, آپ نے سلام کیا تھا, میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں نے جواب نہیں دیا تھا. ایک جواب اس دل کا دے رہا ہوں اور ایک جواب آج کا دے رہا ہوں. بولو سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ سمجھ. اور جب بابا بات آ گئی, جیسے یہ ہانڈی والے بابا کر کے مشہور ہے نا,
ایسے ہی ایک تھے ماموں، صابر پاک علاؤالدین کلیری کا نام سنا، جاتے بھی ہو گئے۔ اصل میں نے بتایا نہیں، دل کے حالات سے معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کیسا ہے، کیا